اسرائیل تسلیم کرے کہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر اس کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ سعودی وزیر خارجہ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے اور یہ اس کے مفاد میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل تسلیم کرے کہ وہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ موجودہ اسرائیلی حکومت اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور یہ تشویش کی بات ہے۔ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ مویوں کی رہائی ہونی چاہیے، دو ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہے، فریقین کو چاہیے کہ فوری مذاکرات کریں، غزہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملے گا یا نہیں، بلکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین سے جڑا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اسرائیل تسلیم کرے کہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر اس کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں گیس کی ترسیل و تقسیم کا نظام شدید دباؤ میں۔ گیس ٹرانسمیشن سسٹم میں دباؤ 4.570 سے 4.970 بلین کیوبک فٹ کے درمیان قابو میں ہے۔ نیز حکام نے بتایا ہے کہ پاور سیکٹر کی جانب سے RLNG کی استعمال میں کمی کے باعث 25 اور 26 مئی کو گیس سسٹم دباؤ میں رہا۔ 5 BCF گیس پریشر کی وجہ سے ٹرانسمیشن سسٹم زیادہ غیر محفوظ رہا، جس کی وجہ سے پائپ لائن کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ متعلقہ حکام نے اب ملکی گیس فیلڈ سے گیس کا بہاؤ کم کرنا شروع کر دیا تاکہ پائپ لائن بیک پریشر کم کیا جا سکے۔ یہ اقدام سوئی ناردرن گیس کے سسٹم میں کی گئی ملکی گیس فیلڈ سے گیس کے بہاؤ میں کمی سے موجودہ مقامی گیس کی پیداواری سطح کو برقرار رکھنے میں ناکامی کا خطرہ ہے، لیکن حکام کے پاس دباؤ میں کمی لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ گیس کی تلاش اور پیداوار سے متعلق کمپنیاں نے حکام کو بار بار خبردار کیا کہ گیس کے بہاؤ میں کمی سے گیس کی ترسیل کے نظام کو خطرہ ہے۔ کہ الیکٹرک بے لگام گھوڑا اور آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شرجیل میمن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیلنس شیٹ نکال کر دیکھیں کہ بجلی کی فراہمی کے ادارے کتنا منافع کما رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک روز اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت کہ الیکٹرک کو کمائی کا 1% حصہ نیٹ ورک بڑھانے اور ٹھیک کرنے پر خرچ کرنا ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بارش ہو یا گرمی کے الیکٹرک کے فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے پچھلے دنوں قرارداد منظور کی کہ بجلی کی فراہمی والے ادارے اپنا قبلہ درست کریں۔ بجلی کی فراہمی والے ادارے اجتماعی سزا نہیں دے سکتے، یہ آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی کی فراہمی والے ادارے میٹر ریڈنگ کے بجائے محض اندازوں پر بل بھیجتے ہیں۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ عوام بل لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بل کم نہیں کر سکتے، قسطیں کر سکتے ہیں۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں 100 گھروں میں 10 ڈیفالٹر ہونے پر PMT اتار کر لے جاتے ہیں۔ کہ الیکٹرک ہیسکو سیپکو آئین کی سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آئین کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ IMF کا دودھ گوشت کی قیمتیں مارکیٹ پر چھوڑنے کا مطالبہ۔ IMF نے پاکستان سے گوشت اور دودھ کی قیمت طے کرنے کا اختیار ڈپٹی کمشنر سے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دودھ اور گوشت کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کر کے مارکیٹ پر چھوڑ دی جائیں۔ حکومت نے IMF کے مطالبے پر مشاورت شروع کر دی۔ قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے متعلق سمری ECC کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی۔ دوسری جانب وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ نے قیمتوں کی ڈی کیپنگ پر مشاورت طلب کی ہے۔ پاکستان ڈیری کیٹل اینڈ فارمز ایسوسی ایشن نے قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ The Country School, a project of Bloomfield Hall. بہترین نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حامل بلومفیلڈ ہال اسکول کا متعین کردہ اعلیٰ تعلیمی معیار، اسلامی تعلیم سے آراستہ، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایجوکیشن، بچوں کی انگلش بول چال پر خصوصی توجہ، تجربہ کار اور تربیت یافتہ اساتذہ، کشادہ پلے ایریا، 25% رعایتی فیس کے ساتھ بلومفیلڈ ہال اسکول میں او لیول کرنے کا بھی موقع۔ So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37